بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے، اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفہ کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں دعا کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصی الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد
تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورت قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں سورہ اخلاص کو آدھے یا ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، پڑھ یا پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح شام 3 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کے اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ لیکن آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ ہو گیا۔ 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتا دیا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلت ہوگی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد۔
جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوستوں اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں، تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔